ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ محترم سامعین اور معزز ناظرین، شعبان المعظم کا مہینہ تقریباً نصف تک پہنچ چکا ہے۔ اس مہینے کے حوالے سے بھی مسلمانوں میں بعض ایسے نظریات پائے جاتے ہیں جو قرآن و سنت کے منافی ہیں، جن کی قرآن و سنت میں کوئی دلیل نہیں ہے۔ انہی میں سے ایک نظریہ 15 شعبان کی رات، یعنی 15ویں رات شعبان کی، اسے شب برات قرار دینا اور اس کے فضائل اور اس کی عظمت، اس کی فضیلت کا اعتقاد رکھنا۔ اس بارے میں کچھ من گھڑت، کچھ جھوٹی، کچھ ضعیف روایات موجود ہیں، جن کی بنا پر بعض لوگ اسے وہ فضیلت دینے کی کوشش کرتے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے لیلۃ القدر کے بارے میں قرآن کریم میں بیان کی ہے۔ اس حوالے سے عموماً سب سے پہلے سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 اور 4 پیش کی جاتی ہے کہ شب برات کے بارے میں، 15ویں شعبان کے بارے میں قرآن کریم میں ان کے بقول یہ آیات نازل ہوئی ہیں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ انا کنا منذرین فیہا یفرق کل امر حکیم۔ بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو برکت والی رات میں نازل کیا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ برکت والی رات سے مراد 15 شعبان جو ان کے بقول شب براءت ہے وہ مراد ہے۔ اور پھر اگلی آیت، چوتھی آیت، فیہا یفرق کل امر حکیم، ہر پر حکمت معاملے کا فیصلہ اس رات کیا جاتا ہے۔ تو ان لوگوں کا خیال یہ ہے کہ 15ویں شعبان کی رات جو ہے اس میں اہم فیصلے پورے سال کے کر دیے جاتے ہیں، اس لیے اس رات کی عبادت کرنا، اس میں خصوصی اہتمام کرنا، اس میں دعائیں کرنا، اس میں قیام کرنا، یہ بہت زیادہ فضیلت والا عمل ہے اور اس کا بہت زیادہ فائدہ ہوتا ہے۔ حالانکہ قرآن کریم نے خود ہی کئی مقامات پر اس چیز کی نفی کی۔ 2 آیات میں آپ کے سامنے تلاوت کروں گا، ابھی آپ کو سناؤں گا۔ ایک تو سورۃ القدر کی آیت نمبر 1 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر، بلا شبہ ہم نے اس قرآن کو لیلۃ القدر میں نازل کیا۔ اب لیلۃ القدر تو ہر مسلمان کو معلوم ہے اور یہ اتفاقی بات ہے کہ وہ رمضان المبارک میں آتی ہے۔ دوسرے مقام پر دوسری آیت جو میں پیش کرنا چاہتا ہوں اسی کی تائید میں، وہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن نازل فرمایا۔ تو یہ بات بالکل صاف ہو گئی ہے کہ لیلۃ القدر بھی رمضان میں ہے، قرآن کا نزول بھی رمضان میں ہے، اور جو دوسری آیت سورۃ الدخان کی جس کو 15 شعبان پر فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے اس سے مراد بھی لیلۃ القدر ہے، کیونکہ سورۃ القدر میں اللہ نے فرمایا ہم نے اس کو لیلۃ القدر میں نازل فرمایا، اور سورۃ الدخان میں فرمایا ہم نے اس کو لیلہ مبارکہ میں نازل فرمایا، برکت والی رات میں۔ وہی رات برکت والی ہے، اسے ہی لیلۃ القدر کہا گیا۔ اور پھر تیسرا مقام جو میں نے آپ کو سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185 بتائی کہ رمضان مبارک کے مہینے میں ہی قرآن نازل کیا گیا۔ اب قرآن نے ہی خاص کر دیا ہے کہ یہ 2 جگہ جو رات کا ذکر ہے، ایک جگہ لیلہ مبارکہ اور دوسری جگہ لیلۃ القدر کا لفظ ہے، ان دونوں جگہ پر مراد رمضان مبارک کے اندر آنے والی رات ہے، کیونکہ قرآن کے نزول کا تذکرہ ان دونوں راتوں میں بیان کیا گیا، اور اس جگہ قرآن کے نزول کا مہینہ بتایا گیا ہے کہ وہ رمضان مبارک کا ہی مہینہ ہے۔ اس حوالے سے میں صرف ایک قول ذکر کروں گا کہ اس آیت کو جو سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 اور 4 ہے کہ ہم نے قرآن کو مبارک رات میں نازل کیا اور اس رات میں اہم فیصلے کیے جاتے ہیں، اسے 15 شعبان پر فٹ کرنا یا اس سے مراد 15 شعبان لینا، یہ قرآن کریم کی غلط تفسیر ہے، یہ صحیح تفسیر نہیں ہے۔ علامہ ابن العربی رحمہ اللہ تعالی، ان کی جو قرآن کریم کی تفسیر پر مشتمل ایک عظیم الشان کتاب ہے احکام القرآن، اس میں اسی آیت کی تفسیر میں کہ انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ اور فیہا یفرق کل امر حکیم،
اسی آیت کی تفسیر میں وہ فرماتے ہیں کہ وَمِنْهُمْ مَنْ قَالَ إِنَّهَا لَيْلَةُ النِّصْفِ مِنْ شعبان۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے کہ یہاں سورۃ الدخان میں جس لیلہ مبارکہ کا ذکر کیا گیا ہے اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، نصف شعبان کی رات ہے۔ بعض لوگوں کا یہ خیال ہے، لیکن وَهُوَ باطل، یہ بالکل غلط خیال ہے، باطل خیال ہے، لأن اللہ تعالیٰ فی کتابہ الصادق القاطع، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی سچی اور قطعی کتاب میں یہ بات ارشاد فرما دی کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، کہ رمضان کے مہینے میں قرآن نازل ہوا، لہٰذا یہاں سے جو لیلہ مبارکہ ہے اس سے مراد لیلۃ القدر ہی ہے، وہ شعبان کی رات نہیں ہو سکتی، وہ رمضان ہی کی رات ہوگی۔ فنص علی ان میقات نزولہ رمضان، اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑے واضح اور دو ٹوک الفاظ میں یہ بتایا ہے کہ قرآن کریم کے نزول کا مہینہ رمضان ہے، شعبان نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں اسے لیلۃ المبارکہ کہہ کر تعبیر کیا ہے۔ فمن زعم انہ فی غیرہ فقد اعظم الفریۃ علی اللہ، وہ بڑے سخت الفاظ استعمال کرتے ہیں علامہ ابن العربی رحمہ اللہ تعالیٰ۔ وہ فرماتے ہیں کہ جو شخص یہ سمجھتا ہے کہ اس سے مراد شعبان کی 15ویں رات ہے، وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ پر معاذ اللہ جھوٹ باندھنے کی کوشش کرتا ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دوسرے مقام پر قرآن کے نزول کا مہینہ رمضان کو بتایا ہے، تو شعبان کی خود ہی نفی ہوگی۔ اب بھی جو قرآن کریم پڑھنے کے باوجود کہتا ہے کہ نہیں شعبان مراد ہے، تو وہ انتہائی غلط کہتا ہے۔ اگر جان بوجھ کر کہتا ہے تو وہ اللہ پر بہتان باندھتا ہے۔ وَلَيْسَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَدِيثٌ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، اس سے آگے وہ بات ہے جس پر ہم آگے تھوڑی سی تفصیل کرنے والے ہیں کہ شعبان کی نصف رات کے بارے میں کوئی ایسی حدیث ثابت نہیں ہے جس پر اعتماد کیا جا سکے، یعنی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ ایک تو قرآن کریم کی یہ آیات پیش کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، سورۃ الدخان کی آیت نمبر 3 اور 4، اس کا معاملہ تو صاف ہو گیا، اس کی وضاحت بھی ہو گئی۔ اب جو روایات پیش کی جاتی ہیں جھوٹی ہیں، من گھڑت ہیں اور کم از کم ضعیف روایات ہیں، ان کے بارے میں علامہ ابن العربی رحمہ اللہ تعالیٰ اسی آیت کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ وَلَيْسَ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ حَدِيثٌ يُعَوَّلُ عَلَيْهِ، لیلۃ النصف من شعبان یعنی 15ویں شعبان کی جو رات ہے، نصف شعبان کی رات ہے، اس کی فضیلت پر یا اس کی کوئی خصوصیت پر، اس کی منقبت پر کوئی ایسی حدیث نہیں جس پر اعتماد کیا جا سکے، لا فی فضلہا ولا فی نسخ الاجال فیہا، نہ تو اس کی فضیلت میں اور نہ اس میں تقدیریں لکھے جانے کے بارے میں کہ اگلے سال کے تمام فیصلے اس رات کو لکھ دیے جاتے ہیں، اس بارے میں بھی کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ فلا تلتفتوا الیہا، لہٰذا اس کی طرف بالکل بھی التفات نہ کرو، ایسی جتنی بھی روایات ہیں ان کو بالکل آپ ان کی طرف توجہ ہی نہ کرو، کیونکہ کوئی حدیث ثابت نہیں ہے۔ اس کے بعد علامہ ابن القیم رحمہ اللہ تعالیٰ اپنی مشہور کتاب المنار المنیف میں لکھتے ہیں کہ لا یصح منہا شیء، 15ویں شعبان کی جو رات ہے اس کی فضیلت میں یا اس کی کسی خاص منقبت میں، اس میں تقدیر یا فیصلے لکھے جانے کے بارے میں کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔ اور یہ بات صرف علماء حدیث یعنی محدثین اور اہل الحدیث نے ہی نہیں کہی، بلکہ ہمارے دیوبندی بھائیوں کے بھی علماء اس بات کا اقرار کرتے چلے آئے ہیں۔ علامہ یوسف بنوری دیوبندی وہ لکھتے ہیں، دیوبند میں ان کا ایک خاص مقام ہے، انہوں نے لکھا ہے اپنی مشہور کتاب معارف السنن میں جو جامع ترمذی کی شرح انہوں نے لکھی ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ ولم اقف علی حدیث مسند مرفوع صحیح فی فضلہا، میرے علم میں ایسی کوئی متصل مرفوع صحیح حدیث نہیں آئی جس میں اس رات کی کوئی فضیلت بیان ہوئی ہو، یعنی جتنی بھی روایات ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے با سند متصل کوئی بھی ثابت نہیں ہے۔ یہ ان کا فیصلہ ہے معارف السنن جلد 5 صفحہ 419 میں۔ اسی طرح جناب تقی عثمانی دیوبندی صاحب، یہ بھی دیوبند مکتب فکر میں ایک بڑا جانا پہچانا اور معروف نام ہے، ان کے یعنی کبار مفتیان میں ان کا شمار ہوتا ہے۔ وہ فرماتے ہیں، ان کی کتاب ہے درس ترمذی، یعنی جامع ترمذی کی کچھ شرح کی انہوں نے، جلد 2 ہے صفحہ 579 اور 80 ہے۔ شب براءت کی فضیلت میں بہت سی روایات مروی ہیں، جن میں سے بیشتر علامہ سیوطی نے الدر المنصور میں ذکر کر دی ہیں۔ یہ تمام روایات
سندن ضعیف ہیں، یعنی دیوبندی محققین اور علماء کا فیصلہ بھی یہ ہے کہ جو نصف شعبان یعنی 15 شعبان کی جو رات ہے جسے شب برات کہا جاتا ہے، اس کی فضیلت میں یا اس میں تقدیر لکھے جانے کے بارے میں یا اس میں فیصلے ہو جانے کے بارے میں کوئی بھی حدیث ثابت نہیں ہے۔ یہ تو ہو گیا نصف شعبان کی رات کا معاملہ کہ نہ تو قرآن کریم میں اس کی کوئی فضیلت ثابت ہوئی ہے، جو 2 آیات کوٹ کی جاتی ہیں یا فٹ کرنے کی کوشش کی جاتی ہے ان کو نصف شعبان پر، بالکل غلط ہے اور قرآن کریم کے اپنے فیصلے کے ہی خلاف ہے۔ دوسرا، جو روایات اس بارے میں آئی ہیں وہ اصول محدثین کے مطابق ثابت نہیں ہے، اور اس کا اقرار نہ صرف محدثین نے کیا ہے بلکہ علماء دیوبند نے بھی محدثین کرام کے فیصلے کو تسلیم کیا ہے کہ ایسی کوئی روایت ثابت نہیں ہے۔ جن بعض علماء نے ان کو صحیح یا حسن کہہ دیا کسی ایک روایت کو، تو ان کا اجتہاد درست نہیں ہے، انہیں غلطی لگی ہے۔ اب ہم آتے ہیں کہ 15 شعبان کا روزہ کیسا ہے۔ 15 شعبان کا روزہ، تو اس حوالے سے یہ یاد رکھنا چاہیے کہ جس طرح نصف شعبان کی رات کی فضیلت یا اس کی خصوصیت کے بارے میں کوئی حدیث ثابت نہیں ہے، اسی طرح 15 شعبان کے روزے کی فضیلت یا اس کے سنت ہونے یا اس کے مستحب ہونے کے حوالے سے بھی کوئی روایت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے، اور اس میں تو اتنا بھی اختلاف نہیں۔ بعض لوگ نصف شعبان کے حوالے سے کسی روایت کو حسن یا صحیح کہہ دیتے ہوں گے، لیکن 15 شعبان کے روزے کے بارے میں تو کسی روایت کو نہ محدثین نے صحیح کہا ہے اور نہ دوسرا کوئی ایسی ہمت کر سکا ہے۔ اس کے بارے میں ایک تو یہ بات ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب کسی دن کے ساتھ کسی عبادت کو خاص نہ کریں تو امتی کے لیے یہ جائز نہیں کہ اس دن یا اس وقت کے ساتھ اس عبادت کو خاص کر لے۔ اس کی ایک مثال صحیح مسلم کی 1144 نمبر حدیث ہے۔ یہ حدیث نمبر ہے، سند نمبر نہیں ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بیان کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا لا تختصوا لیلۃ الجمعۃ بقیام من بین اللیالی، جمعے کی رات کو قیام کے ساتھ خاص نہ کرو باقی راتوں کو چھوڑ کر، اور ولا تخصوا یوم الجمعۃ بصیام من بین الایام، اسی طرح دنوں میں سے جمعے کے دن کو روزے کے ساتھ خاص نہ کر لو باقی دنوں کو چھوڑ کر، الا ان یکون فی صوم یصومہ احدکم، ہاں استثنائی صورت یہ ہے کہ کوئی شخص اپنی روٹین میں روزے رکھ رہا ہے، مثال کے طور پر وہ محنت مزدوری کرتا ہے، اپنی چھٹی والے دن روزہ رکھتا ہے، اس کی چھٹی جمعے کے دن کو آتی ہے تو اس کی روزے کی روٹین کا وہ دن ہے تو وہ رکھ سکتا ہے، یا وہ کوئی شخص ایک دن چھوڑ کے ایک دن روزہ رکھتا ہے، اس روٹین میں اس کا دن آ جاتا ہے، یا کوئی ایام 20 کے روزے رکھتا ہے 13، 14، 15 کی، یا کوئی اور دن مہینے کے 3 اس نے خاص کیے ہیں کہ ان دنوں میں مجھے سہولت ہوتی ہے تو ان دنوں میں وہ روزہ رکھ لے، تو یہ اس سے مستثنا ہوگا۔ ویسے اگر ایک شخص باقی کسی رات کو قیام نہیں کرتا، وہ کہتا ہے کہ جمعے کی رات کو میں خاص طور پر قیام کیا کروں گا کیونکہ جمعے کی کوئی فضیلت جس طرح ثابت ہے حدیث میں، اسی طرح جمعے کے دن میں روزہ رکھا کروں گا، باقی دنوں فرصت بھی ہوتی ہے، موقع بھی ہوتا ہے، وہ روزہ نہیں رکھتا، لیکن جمعے کے دن روزہ رکھتا ہے اس لیے کہ شاید اس میں کوئی خاص فضیلت ہے، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرما دیا۔ تو جب جمعے کے دن جس کی فضیلت احادیث میں ثابت ہے، بہت ساری احادیث ہیں، خیر یوم طلعت علیہ الشمس، صحیح مسلم وغیرہ کی حدیث ہے، سب سے بہترین دن جس میں سورج طلوع ہوا ہے، یعنی کائنات میں جتنے بھی دن آج تک آئے ہیں یا تا قیامت آئیں گے ان میں سے سب سے بہترین دن جمعے کا دن ہوتا ہے، تو سب دنوں کا سردار یہ جمعہ کا دن ہے۔ اس کے اور بھی فضائل احادیث میں بیان ہوئے ہیں، اس میں کون کون سے اہم معاملات اللہ تبارک و تعالیٰ نے سر انجام دیے وہ بھی منقول ہیں۔ اتنی فضیلت کے باوجود اس دن کو روزے کے ساتھ خاص نہیں کیا جا سکتا، منع فرما دیا گیا۔ تو اگر کوئی 15 شعبان کو بغیر فضیلت کے ہی، یعنی اس کی فضیلت بھی کوئی ثابت نہیں، پھر بھی روزے کے ساتھ خاص کر لے، دلیل شرعی بھی کوئی نہیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا ثبوت کوئی نہیں، تو وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کرے گا، کیونکہ ایسا کرنا جائز نہیں ہے۔ ایک مثال اس حوالے سے میں عرض کر دوں کہ اتباع سنت کا کیا جذبہ صحابہ کرام میں تھا اور ان کا کیا موقف تھا، اور کسی عبادت کو کسی خاص وقت کے ساتھ یا کسی خاص دن کے ساتھ اس کو خاص کر لینا اپنی طرف سے، اس کی شریعت میں کیا حیثیت ہے،
یہ جامع ترمذی کی 2738 نمبر حدیث ہے، 2738 نمبر۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما کے ساتھ ایک شخص موجود تھا، اسے چھینک آئی تو اس نے پڑھا الحمدللہ والسلام علی رسول اللہ، اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام بھیجتا ہوں۔ سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما فوراً چونک اٹھے اور اسے فرمایا کہ وَأَنَا أَقُولُ الْحَمْدُلِلَّهِ وَالسَّلَامُ عَلَىٰ رَسُولِ اللَّهِ، میں بھی یہ کہتا ہوں، اللہ کی تعریف میں بھی کرتا ہوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود میں بھی بھیجتا ہوں۔ وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن اس موقع پر چھینک مارنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا اس طرح ہمیں نہیں سکھائی، لہذا اس طرح کہنا درست نہیں ہے۔ علمنا ان نقول الحمدللہ علی کل حال، چھینک مارنے کے بعد تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے الحمدللہ علی کل حال سکھایا، یعنی اللہ کی حمد کے بیان کرنا چھینک مارنے کے بعد یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ سلام پڑھنا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر چھینک مارنے کے بعد یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے، لہذا ایسا نہیں کرنا۔ ایک شبہ جو عموماً اہل الحدیث پر وارد کیا جاتا ہے، جب وہ کہتے ہیں کہ فلاں ذکر جو ہے فلاں خاص دن فلاں خاص موقع پر آپ نے بنایا ہے، تو یہ درست نہیں ہے، آپ ایسا نہ کرو۔ یا جس طرح 15 شعبان کے روزے سے ہم منع کرتے ہیں کہ خاص طور پر اس دن روزہ نہ رکھو، تو بعض لوگوں کے ذہنوں میں وہ خیال آتا ہے اور ظاہر ہے کہ وہ ایک شیطانی وسوسہ ہے۔ اسی وسوسے کا رد سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے اپنی دور اندیشی سے اس وقت کر دیا، حالانکہ اس شخص نے یہ کوئی ایسی حیل و حجت پیش نہیں کی، وہ تو خاموش ہو گیا سن کر، لیکن سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما ان کے ذہن میں یہ بات تھی کہ شاید اس کے ذہن میں آئے یا بعد میں کسی شخص کے ذہن میں یہ بات آ جائے کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر سلام پڑھنا کون سا گناہ والا کام ہے، ذکر یہ تو ہے، درود پڑھنے کے فضائل ہیں، من صلی علیہ مرتن صلی اللہ علیہ عشرا، مجھ پر ایک دفعہ درود پڑھے گا جو اللہ اس پر 10 رحمتیں نازل فرمائے گا، کتنی فضیلت، اور بھی درود کے فضائل ہیں، تو فضیلت والا عمل ہے، تو میں کیوں روک رہا ہوں اسے؟ کیوں جی؟ یہ بات ہمارے جو خصوصاً بریلوی بھائی ہیں اور بسا اوقات دیوبندی بھائی ان کے ذہن میں بھی آتی ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیں جی اس میں حرج کیا ہے، ذکر ہی تو ہے، ہم نے ذکر کی محفل سجائی ہے، ہم نے درود کی محفل لگائی ہے، اور ہم نے فلاں دن روزہ رکھا ہے، یا ہم نے فلاں رات خاص طور پر جس طرح شب جمعہ منائی جاتی ہے بعض علاقوں میں، ہمارے دیوبندی مکتبہ فکر میں عموماً ایسا ہوتا ہے، وہ فوراً ان کے ذہن میں یہی بات آتی ہے کہ دیکھیں یہ کون سا منع ہے، اچھا کام ہی تو ہے۔ تو سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما جامع ترمذی کی صحیح حدیث کے مطابق وہ فرماتے ہیں کہ دیکھیں آپ کے ذہن میں یہ بات نہ آ جائے کہ یہ اچھا عمل ہے اور میں اسے روک رہا ہوں، دیکھیں میں اس کا قائل ہوں، اللہ کا ذکر کرنا، درود پڑھنا اور درود کی کثرت کرنا ہم بھی اس کے قائل ہیں، ہم بھی اس کی ترغیب دیتے ہیں، ہم اس کی فضیلت کو مانتے ہیں، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ اسی طرح روزہ، نفلی روزہ رکھنا، ہم اس کے فضائل بیان کرتے ہیں، لوگوں کو ترغیب دیتے ہیں، ہم اس پر اللہ تو تبارک و تعالیٰ جتنی توفیق دیتا ہے اس پر عمل بھی کرتے ہیں، ہم اس چیز کے منکر نہیں ہیں، لیکن وَلَيْسَ هَكَذَا عَلَّمَنَا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے الفاظ میں ہم جواب دیتے ہیں، جس طرح آپ کرتے ہو اور ہم منع کرتے ہیں اس طرح اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا نہیں۔ بس یہی دعوت صحابہ کرام کی تھی اور یہی اہل الحدیث کی دعوت ہے اللہ کے فضل و کرم سے، کہ اعمال بہت اچھے ہیں جن کو آپ مطلب کرتے، درود ہے، ذکر کی محفل ہے، درود پڑھنا ویسے تو ٹھیک ہے، ذکر کے فضائل بھی ہیں، لیکن خاص طریقے بنا لیے گئے ہیں، جس طرح وہ سنن دارمی کی حدیث ہے، صحیح حدیث ہے، سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کچھ لوگوں کو دیکھا مسجد میں، ان کو بتایا گیا پہلے آ کر کے مسجد میں نماز میں ابھی کچھ وقفہ تھا، وقت موجود تھا، تو لوگوں نے حلقے بنا لیے، ایک شخص انہیں کہتا ہے 100 دفعہ یہ پڑھو، 100 دفعہ اللہ اکبر، 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، 100 دفعہ لا الہ الا اللہ، وہ سارے اس کے پیچھے پیچھے پھر پڑھتے ہیں، تو وہ بڑے غصے ہوئے، فرمایا کہ تم سمجھتے ہو کہ ہم یہ نیکیاں شمار کر رہے ہیں، 100 دفعہ سبحان اللہ، 100 دفعہ الحمدللہ، فعدوا من سیئاتکم، اسے اپنی نیکی نہ سمجھو، اس کو اپنے گناہ شمار کرو کہ اتنی دفعہ تم نے گناہ کیا ہے، اللہ کو ناراض کیا ہے۔ تو پھر انہوں نے بڑے درد دل سے ایک بات کہی کہ دیکھیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ابھی اتنی کثرت سے موجود ہیں تمہارے اندر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے گئے ابھی تھوڑا عرصہ ہوا، آپ کے برتن ابھی ٹوٹے نہیں ہیں جو ہمارے پاس موجود ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مبارک کپڑے ہمارے پاس موجود ہیں، ابھی وہ بوسیدہ نہیں ہوئے ہیں،
تو آج ہی تم نے دین میں نئے کام نکالنے شروع کر دیے ہیں۔ اور انہوں نے ایک انتہائی جامع جملہ ارشاد فرمایا بتاؤ کہ کیا تم جو طریقہ ابھی اختیار کر رہے ہو یہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے طریقے سے زیادہ اچھا ہے؟ جواب دو، کیا ایسا ہے؟ اور ایسا اگر تم نہیں کہہ سکتے تو پھر ظاہر بات ہے کہ تم گمراہی کا دروازہ کھول رہے ہو، تو اس کو گمراہی سیدنا عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی قرار دیا کہ یہ اس طرح کی مجلسیں اور محفلیں خاص کر کے لگانا اور اس میں خاص طریقہ کار اختیار کرنا کسی ذکر کے لیے، تو بالکل اسی طرح روزے کو 15 شعبان کے ساتھ خاص کر لینا جبکہ اس پر کوئی دلیل شرعی نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے خاص نہیں کیا۔ شعبان کا سارا مہینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تقریباً روزے میں گزارتے، فضیلت ہے، آپ بھی عمل کریں، سارا شعبان ہی روزہ رکھ لیں، لیکن خاص آپ 15 شعبان کو اہتمام کریں اور اس کی فضیلت کا اعتقاد رکھیں، یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلیم کے منافی ہے۔ اسی طرح ایک اور حدیث ہے سنن ابی داؤد میں 2337 نمبر، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے اذا انتصف شعبان فلا تصوموا، جب شعبان نصف ہو جائے تو تم روزہ نہ رکھو۔ اب اس حدیث میں تو نصف شعبان ہونے پہ روزہ رکھنے سے منع کیا گیا ہے، اور وہ ہمارے بھائی بھی ہیں جو خاص نصف شعبان کو ہی روزہ رکھتے ہیں، یہ اس حدیث کا بھی منافی ہے۔ اس حدیث کا مطلب یہ نہیں کہ نصف شعبان کے بعد روزہ نہیں رکھا جا سکتا، اس کا مطلب وہی ہے کہ روزے سارے شعبان میں ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مشروع ثابت ہیں، سارے شعبان میں ہی روزے رکھیں، جب فرصت ہو تب ہی رکھیں۔ لیکن ایک شخص رکھتا ہی نہیں، نصف شعبان تک بالکل نہیں رکھتا، اس کے پاس فرصت بھی ہے، موقع بھی ہے، رکھ بھی سکتا ہے، اسے پتہ بھی ہے، ترغیب بھی ہے، پھر بھی وہ نصف شعبان کو خاص کر لیتا ہے کہ اس سے آگے وہ رکھنا شروع کرے گا، یا خاص کوئی اس کے بارے میں اس کے ذہن میں بات ہے تو اس کو منع کر دیا گیا۔ تو یہ حدیث بھی ایک دلیل ہے کہ نصف شعبان کو خاص طور پر روزہ رکھنا، جبکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نصف شعبان کا نام لے کر منع فرما رہے ہیں کہ جب نصف شعبان ہو جائے تو روزہ نہ رکھیں۔ تو ظاہر ہے 15 شعبان کا دن نصف شعبان کا دن ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نام لے کر اس سے منع فرما دیا۔ اس کے باوجود بھی بعض لوگ مطلب اس کو فضیلت کے طور پر رکھتے ہیں، جو کہ درست نہیں ہے۔ کہ یہ تو بات تھی عام لوگوں کی، عام مسلمان جو ہیں، جن میں ہمارے بریلوی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں اور دیوبندی مکتبہ فکر کے لوگ ہیں، وہ اپنے دلائل ضعیف روایات کو بناتے ہیں، یعنی وہ یہ نہیں کہتے کہ ہمارے پاس فلاں صحیح حدیث موجود ہے اس حوالے سے۔ لیکن مرزا محمد علی انجینئر صاحب وہ ہمیشہ تفردات میں پڑھتے ہیں، ایسی بات لے کے آتے ہیں جو امت مسلمہ خصوصاً اہل سنت والجماعت کے ہاں کبھی بھی رائج نہیں رہی ہوتی، یا قرآن و سنت کی آیات اور احادیث کا وہ فہم جو ہے، قرآن کی آیات اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، آپ کی سنتوں کا وہ فہم جو اہل سنت نے کبھی نہیں لیا ہوتا، وہ اسے اختیار کرتے ہیں، یعنی ان کے جو ذہن میں آتا ہے اسے وہ قبول کرتے ہیں، جو ان کے ذہن میں نہیں آتا اس کو وہ رد کر دیتے ہیں۔ یہاں بھی انہوں نے ایک ایسا ہی کام کیا ہے، یعنی ساری امت ایک طرف ہے اور وہ بالکل دوسری سائڈ پہ کھڑے ہوئے۔ 15 شعبان کے بارے میں وہ کہتے ہیں جی 15 شعبان کا روزہ مسنون ہے۔ اب آگے میرے بھائیوں وہ ٹروتھ ریویلنگ 10ویں حدیث شعبان المعظم کے روزے کے حوالے سے، اور پرٹیکولرلی 15 شعبان المعظم کا جو روزہ ہے اس کے حوالے سے۔ اور دلیل کیا ہے؟ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ایک حدیث وہ پیش کرتے ہیں۔ یہاں میں عرض کر دوں کہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی ساری احادیث صحیح ہیں اور ہمارا ان پر ایمان ہے اور ہم ان پر عمل بھی کرتے ہیں، لیکن ان احادیث سے ثابت کیا ہوتا ہے؟ ہم فہم سلف کو ماننے والے ہیں، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین اور ائمہ دین قرآن و سنت سے جو سمجھ کر ہمیں بتا گئے ہیں یا جو عمل کر گئے ہیں وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے، ہم اس سے سرے منہ منحرف نہیں ہوتے۔ لیکن مرزا صاحب ایک تو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کی شان، ان کی فضیلت کے حوالے سے بھی اہل سنت سے بالکل ایک سائڈ پہ ہیں، یعنی انہوں نے شیعوں کا طرز عمل اختیار کیا ہے، جو شیعوں کا طرز عمل ہے اہل سنت کا نہیں ہے۔ اس معاملے میں انہوں نے کن کا طرز عمل اختیار کیا ہے؟ وہ خود کہتے ہیں کہ یہ جو صحیح مسلم اور صحیح بخاری سے نصف شعبان کے روزے کا استنباط کرنا ہے، اس میں منفرد نہیں ہوں، کہتا میں اکیلا تھوڑا ہوں، بلکہ جماعت المسلمین والے بھی اس سے یہی استدلال کرتے۔
इस हदीस से जो मैं रिजल्ट निकाल रहा हूं, ये मेरा तफर्रुद नहीं है, जमातुल मुस्लिमीन वाले उनका भी यही मौकिफ है। वो भी 15 शाबान के रोजे को ना सिर्फ सुन्नत बल्कि वाजिब समझते हैं। देखें इनको साथी कौन से नसीब हुए हैं। सहाबा किराम की नामूस पर जब हमले करते हैं तो उनके साथी शिया राफजी होते हैं, और यहाँ निसफ शाबान के रोज़े को सुन्नत साबित कर सारी उम्मत को छोड़कर इनको जमातुल मुस्लिमीन वाले अपने हामी और हमनवा लगे हैं, जो कि तकफीरी हैं और मुनकरीन हदीस हैं। कितनी ही सही हदीस का उन्होंने ऐसे इनकार कर दिया अकल के बलबूते पर, बिल्कुल मुताज़िला और जहमिया की तरह हदीस को वो बिल्कुल बगैर सोचे समझे उनका इनकार करते हैं। जो अकल पे नहीं आती उसका इनकार कर देते हैं। और उनके ही अब बहुत से ऑफ शूट्स हैं जो अज़ाब कब्र भी के भी मुनकर हो गए हैं, और बल्कि बुखारी मुस्लिम की हदीस के भी मुनकर हो गए हैं, और अब तो उनके भी बहुत सारे आगे फ़िरके बन चुके हैं। तो ये कहना कि मेरा तफर्रुद नहीं है, मेरे साथ जमातुल मुस्लिमीन वाले भी यही इस्तेमाल करते हैं, तो इसका मतलब यह है कि उम्मत में से कोई और नहीं, खुसूसन अहले सुन्नत में से जितने भी मकातब फ़िक्र हैं उनमें से कोई भी उनके साथ नहीं, इस हवाले से कि बुखारी मुस्लिम से निसफ शाबान का रोज़ा साबित होता हो। तो वो कहते हैं एक हदीस है, कौन सी है, सही बुखारी में 1983 नंबर है, और सही मुस्लिम में 1161 नंबर हदीस है। सैयदना इमरान बिन हुसैन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु बयान करते हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किसी शख्स से पूछा। अब ये तो रावी को शक है कि सैयदना इमरान बिन हुसैन से पूछा या किसी और शख्स से पूछा। बहरहाल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, अमा सुमता सरर हाज़ा शहर या सुरर हाज़ा शहर, सीन पर पेश भी है और सीन पर फ़तह भी है, सुरर भी और सरर भी, और बाद रिवायात में सिरार के अल्फाज भी आए हैं, सिरार हाज़ा शहर। क्या आपने इस महीने के सुरर या सरर या सिरार के रोज़े रखे हैं? तो क़ाल रजुल ला या रसूल अल्लाह, अल्लाह के रसूल नहीं, मैं नहीं रख सका। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, फ़इज़ा अफ़्तरता फ़सुम यौमैनी, अभी तो रमज़ान आ गया है, जब रमज़ान ख़त्म हो जाए तो फिर एक रोज़ा जो छोड़ा उसके इवज़ 2 रोज़े रख लें। ये बात याद रखनी है, इस हदीस में सिर्फ़ एक रोज़े का ज़िक्र सिरे से ही नहीं है। सबसे बड़ी गलती जो मिर्ज़ा साहब को और मुनकरीन हदीस ही हैं जमातुल मुस्लिमीन वाले, उनको जो लगी है वो ये है कि उन्होंने समझ लिया कि शायद इसमें एक रोज़े का ज़िक्र है और वो 15 का रोज़ा है। अब तो उसकी तफसीर तो आगे आ रही है कि सरर से मुराद या सुरर से मुराद क्या है। ख़ुद मिर्ज़ा साहब इस बात के इकरारी हैं कि इसका माना दरमियान भी है और आखिर भी है। इसका माना दरमियान भी है, महीने का दरमियान भी, और इसका माना महीने का आखिर भी है। लेकिन उसमें से आखिर वाला माना छोड़ दिया और दरमियान वाला माना ले लिया। वो क्यों लिया, उसकी आगे जो उन्होंने वजह बयान की उस पर भी बात हम इंशाल्लाह करने वाले हैं। तो बहरहाल इस हदीस में ये सही बुखारी के अल्फाज थे, सही मुस्लिम के अल्फाज क्या हैं। सही मुस्लिम 1161 नंबर जो हदीस है उसमें नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज इस तरह मनकूल हुए हैं, असुमता मिन सूरर शाबान, असुमता मिन सूरर शाबान, ए मेरे सहाबी क्या शाबान के सुरर में से कोई रोज़ा आपने रखा है। अल्फाज पर आपने गौर करना है। मिन जो लफ्ज़ यहाँ इस्तेमाल हुआ है हदीस में, अरबी जानने वाले इस बात को बखूबी समझते हैं। जिनका अरबी से कभी वास्ता ही नहीं पड़ा, जो अरबी से बिल्कुल नाबलद हैं, वो बेचारे क्या समझेंगे। तर्जमे वाली किताब पढ़ ली और किसी ने अगर तर्जमे में गलती कर दी तो मक्खी पे मक्खी मारते चले गए, या फिर तर्जमा सब का छोड़कर जमातुल मुस्लिमीन का वाला जो तर्जमा है या उनका जो इस्तिंबात है वो ले लिया। अब यहाँ मिन सूरर शाबान का लफ्ज़ है। अगर ऐसे होता कि असुमता सूरर शाबान, क्या आपने शाबान के सूरर का रोज़ा रखा है, सिर्फ़ इतना होता और इसका माना दरमियान कर लिया जाता, तो फिर हम समझते कि माना ठीक है जी, क्या आपने रमज़ान का जो दरमियान है उस दिन रोज़ा रखा था। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अल्फाज क्या हैं, असुमता मिन सूरर शाबान, ऐसे अभी क्या आपने रमज़ान के सूरर में से कोई रोज़ा रखा है। मिन तबईज़ के लिए होता है, यानी एक चीज़ के कुछ टुकड़े हैं, उनमें से कोई एक टुकड़ा आपने मुंतखब किया, यानी कुछ दिन हैं सूरर में शामिल, उन दिनों में से कोई दिन आपने मुंतखब किया है, कोई रोज़ा रखा है आपने उन दिनों में से। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया। अब
اس پر وہ کہتے ہیں جی جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب آپ روزہ چھوڑ دیں تو رمضان کے بعد 2 روزے رکھ لیں. کہتے ہیں 2 روزے تو ایک روزے کا ہی کفارہ ہو سکتے ہیں یا ایک روزے کے ہی بدلے میں کہے جا سکتے ہیں, 3 روزوں کے بدلے میں تو 2 روزے نہیں کہے جا سکتے. بعض لوگ اس طرف گئے کہ یہ جو بیچ والا شعبان ہے اس سے مراد ایام 20 کے 3 روزے ہیں. بھئی اگر 3 چھوڑے ہوتے تو اس کے بدلے 6 رکھوائے جاتے یا کم از کم 3 کو کم کر کے تو آپ نے 2 نہیں کروانے تھے لاجیکلی. ایک تو یہ بات بے دلیل ہے, کیوں نہیں کہے جا سکتے؟ اللہ کی مرضی, اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی مرضی کہ وہ 3 روزوں کے بدلے بھی 2 روزے رکھنے کا حکم دے دیں. اور دوسری بات یہ ہے, یہ عربی زبان میں بالکل یعنی مروج بات ہے, عربی دانوں کو یہ بات بالکل معلوم ہے کہ ایسے جب الفاظ استعمال ہوتے ہیں تو بسا اوقات قرائن و شواہد سے وہاں مراد یہ ہوتا ہے کہ جس طرح آپ نے فرمایا کہ کیا آپ نے کوئی روزے رکھے ہیں, نہیں رکھے تو ان کے بدلے 2 روزے بعد میں رکھ لینا. اس سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے اور بالکل عین ممکن ہے, ہو سکتا ہے کہ ہر روزے کے بدلے آپ 2 روزے رکھ لیں. تو یہاں یہ حذف ہو سکتا ہے کہ فَإِذَا أَفْطَرْتَ فَصُمْ عَنْ كُلِّ يَوْمٍ يَوْمَيْنِ فَصُمْ عَنْ كُلِّ صَوْمٍ يَوْمَيْنِ کہ آپ ہر روزے کے بدلے میں 2 روزے بعد میں رکھ لیں. یہ عین ممکن ہے. تو یہ کہنا کہ نہیں اس سے یہ ثابت ہوتا ہے, حالانکہ پچھلے الفاظ اس کی نفی کر رہے ہیں کہ اصومتا من سرر شعبان, یہ تو عربی زبان سے کوئی نابلد شخص ہوگا وہ یہی کہے گا کہ نہیں اس میں 1 روزے کا ذکر ہے, حالانکہ اس میں تو من سرر شعبان ہے. اس حدیث میں بالکل یہ بات واضح ہے کہ یہ جو سرر کا لفظ ہے یا سرر کا لفظ ہے یا سرار کا لفظ ہے, اسے 1 دن مراد قطعاً نہیں ہے, اسے 1 سے زیادہ دن مراد ہیں. اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ سرر شعبان میں سے کوئی آپ نے رکھا ہے, کچھ رکھے روزے؟ انہوں نے کہا نہیں. تو آپ نے فرمایا پھر ہر روزے کے بدلے میں 2 روزے رکھ لینا بعد میں, یا سب روزوں کے بدلے میں 2 روزے بعد میں رکھ لینا. پر جو بھی تفسیر ہو, اس میں 1 روزہ تو قطعاً مراد نہیں ہو سکتا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہی اس کی نفی کر رہے ہیں. اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں جی درمیان اور آخر دونوں معنی ہیں سرر اور سرر کے, لیکن ہم نے جو درمیان والا معنی منتخب کیا ہے وہ کیوں کیا ہے؟ اس کی دلیل کہتے ہیں صحیح مسلم کی ہی ایک حدیث ہے, آسومتا من سرت ھذا الشہر, کہ صحابی آپ نے اس مہینے کے درمیان کا روزہ رکھا. کہتے ہیں سرہ کا معنی ناف ہوتا ہے, ناف کا معنی درمیان ہوتا ہے, اور درمیان 15 شعبان ہے. لہٰذا اس حدیث سے یہ طے ہو گیا کہ جو پہلے حدیث پڑھی گئی ہے اس کا مطلب بھی یہی ہے اور یہ وہی حدیث ہے. حالانکہ خود اقرار کر رہے ہیں کہ وہ حدیث اور ہے, یہ اور ہے. یہ حدیث کہتے ہیں اس کی تائید کرتی. سینٹر کے لیے بھی یہ سرر کا لفظ استعمال ہوتا ہے اور یہ اپروپریٹ ٹرانسلیشن ہے, کیونکہ اس کو سپورٹیو ایک اور حدیث ہے جو میں انشاءاللہ آن کیمرہ بھی دکھا دوں گا. جب یہ حدیثیں 2 الگ الگ ہیں, خود انہوں نے تسلیم کر لی ہیں, تو پھر یہ کہنا کہ یہ سرہ کا معنی سرر لازمی طور پر کرنا ہے کہ سرہ جو ہے وہی سرر ہے, اس پر اصرار کرنا کیسے درست ہو سکتا ہے؟ جبکہ میں اب دلائل سے یہ بات ثابت کرنے لگا ہوں کہ محدثین نے ان دونوں کو 2 الگ الگ حدیثیں سمجھا ہے. کیسے؟ آپ کو پتہ ہے کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کو کس باب میں ذکر کیا ہے؟ خود مرزا صاحب یہ کہتے ہیں کہ حدیث پر جو باب امام قائم کرتا ہے وہ اس امام کا عقیدہ ہوتا ہے. یہ آپ دیکھ سکتے ہیں ابھی آپ کے سامنے. تو اس کا مطلب ہے کہ امام نسائی رحمہ اللہ کا بھی یہی عقیدہ تھا, کیونکہ باب کی ہیڈنگ امام کا عقیدہ ہوتا ہے. مرزا صاحب صاف طور پر کہہ رہے ہیں کہ حدیث پر جو تبویب اور جو چیپٹرائزیشن ہوتی ہے وہ امام کا عقیدہ ہوتی ہے. تو امام بخاری کا عقیدہ کیا ہے بھلا؟ آپ کو پتہ ہے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے جو باب قائم کیا ہے وہ یہ ہے کہ شعبان کے آخر میں روزے رکھنے کا بیان. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ اس سے مراد مہینے کا آخر ہے, درمیان نہیں ہے. تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا عقیدہ کیا ہے؟ اس حدیث میں جو پہلے ذکر کی ہے سرر یا سرر یا سرار کے لفظ بعض حدیثوں میں آتے ہیں, اس سے مراد مہینے کا آخر ہے, درمیان بالکل نہیں ہے. اسی طرح امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے خود اگرچہ چیپٹرائزیشن انہوں نے نہیں کی ہے, بعد میں علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کی ہے, لیکن ترتیب تو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لگا کے گئے ہیں نا. اس میں تو امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے کوئی فرق نہیں کیا یا کوئی تبدیلی نہیں کی ہے.
اس حدیث کو امام صاحب نے الگ ذکر کیا ہے جو سرر یا سرر کے لفظ سے آئی ہے، اور اس حدیث کو الگ باب میں ذکر کیا ہے، اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے دونوں جگہ پر تبویب کر کے یہ بات بتا دی ہے کہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کیا بتانا چاہتے ہیں اور خود ان کا کیا موقف ہے اس حدیث کی تبویب کے بارے میں۔ اس حدیث پر انہوں نے تبویب کی ہے باب و استحباب صیام ثلاثۃ ایام من کل شہر، ہر مہینے 3 روزے رکھنے کا بیان۔ تو کیا معلوم ہوا، وہ جو سرر یا سرر والی حدیث ہے اس کا تعلق اس حدیث سے نہیں ہے، وہ بالکل الگ حدیث ہے۔ یہ جو سرہ کا لفظ جس میں آیا ہے، درمیان کا لفظ جس میں آیا ہے، اس سے مراد یہ 3 روزے جو ایام 20 کے ہوتے ہیں، جو مہینے کے درمیان میں تقریباً آتے ہیں، 13، 14، 15، اور بلکہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس سے پہلے اس کے سپورٹ میں ایک حدیث نقل کی سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے۔ وہ حدیث کیا ہے وہ آپ سن لیں، 1160 نمبر حدیث ہے صحیح مسلم کی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے پوچھا گیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہر مہینے 3 دن روزہ رکھا کرتے تھے؟ انہوں نے کہا جی ہاں رکھا کرتے تھے۔ پوچھا گیا کہ وہ مہینے کے کون سے دن ہوتے تھے؟ 3 دن۔ تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا فرماتی ہیں لم یکن یبالی من ای ایام الشہر یصوم، آپ صلی اللہ علیہ وسلم عموماً ان چیزوں کی پرواہ نہیں کرتے تھے کہ کون سے دن ہیں، یعنی کوئی ضروری خیال نہیں کرتے تھے کہ یہ 3 دن خاص ہیں، بلکہ مہینے کے جو ایام 20 یعنی جن دنوں میں چاند کی روشنائی زیادہ ہوتی ہے وہ 13، 14، 15 بھی ہو سکتے ہیں، اس کے بعد 2-3 دن بھی ہو سکتے ہیں، کیونکہ ان سب دنوں میں چاند کی چمک اور روشنی زیادہ ہوتی ہے اور وہ راتیں سفید ہوتی ہیں چاند کی روشنائی کی وجہ سے۔ تو ایام 20 کے حوالے سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پابندی نہیں لگائی کہ 13، 14 اور 15 ہی ہونا چاہیے، اگرچہ مطلب بہتر یہی ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم آگے پیچھے بھی کر لیا کرتے تھے۔ یہ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی حدیث ہے۔ اس کے متصل بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے سرہ والی حدیث ذکر کی کہ من سرۃ ھذا الشہر سے مراد کیا ہے، ایام 20 کے 3 روزے ہیں، ایک روزہ وہاں بھی مراد نہیں ہے، سرہ سے مراد درمیان ہے۔ اور پھر یہ الفاظ بھی آپ دیکھیں، یہاں بھی بالکل وہی الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اصومت من سرۃ ھذا الشہر۔ دیکھیں ان کا موقف کیسے باطل ثابت ہوتا ہے اسی حدیث کے الفاظ سے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ اصومت سرۃ ھذا الشہر، کیا آپ نے اس مہینے کی ناف کا یا اس مہینے کے درمیان کا روزہ رکھا ہے؟ نہیں، یہ نہیں فرمایا۔ آپ نے فرمایا کہ اس مہینے کے درمیان میں سے، اس مہینے کے درمیان جو ایام آتے ہیں ان میں سے کچھ روزے رکھے ہیں آپ نے۔ یعنی اندازہ کریں کن لوگوں کو آپ دھوکہ دینے کی کوشش کرتے ہیں اور غلط ترجمہ کر کے یا غلط تشریح کر کے آپ ایسا نیا استدلال عوام کے سامنے پیش کرتے ہیں، لوگ آشش کر اٹھیں یہ دیکھو جی امام بخاری، مسلم، ابو داؤد، ترمذی، نسائی، ابن ماجہ، کسی کو یہ بات ان کے حاشیہ خیال میں نہیں آئی تو انہیں یہ سمجھ آ گئی۔ امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ نے بھی جو حدیث یہ پیش کر رہے ہیں نا سرر یا سرر والی، اس سے مراد انہوں نے آخر الشہر لیا ہے، یعنی مہینے کے آخر میں۔ امام بخاری بھی یہ کہتے ہیں، امام مسلم بھی کہتے ہیں، اور آگے چل کر ہم انشاءاللہ ایک لسٹ پیش کرتے ہیں، یعنی ہر دور کے جو علماء ہیں متقدمین محدثین سے لے کر آج تک کے جو کبار علماء ہیں، انہوں نے حدیث کی جو کتابیں لکھی ہیں یا حدیث کی جو شروحات لکھی ہیں، ان سب میں اس حدیث سرر یا سرر کا معنی وہ مہینے کا آخر کرتے رہے ہیں، مہینے کا درمیان نہیں۔ اور جو سرہ ھذا الشہر ہے، مہینے کا درمیان جس حدیث میں الفاظ آئے ہیں اس سے مراد ایام 20 کے روزے ہیں، اس سے بھی مراد ایک روزہ تو قطعاً نہیں ہے۔ من سرۃ ھذا الشہر آپ نے فرمایا، کیا مہینے کے درمیان میں سے کچھ رکھے ہیں آپ نے روزے؟ من تبعیض کے لیے ہوتا ہے، اگر ایک خاص دن ہوتا اور وہ 15 کا دن ہوتا تو آپ فرماتے اصومت سرۃ ھذا الشہر، کیا مہینے کا جو درمیان ایک دن ہے اس کا روزہ آپ نے رکھا ہے؟ آپ نے یہ الفاظ ارشاد نہیں فرمائے۔ میں بار بار اس بات کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مہینے کے درمیان میں سے جو دن ہیں ان میں سے کچھ دنوں کے روزے آپ نے رکھے ہیں۔ صحابی نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعد میں 2 روزے رکھنا، یا تو ہر دن کے بدلے میں 2 دن روزے رکھنا، یہ عین ممکن ہے، اور اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جس کو اگر ایک دن کے بارے میں مرزا صاحب بھی یہ کہتے ہیں کہ ایک کے دن کے بدلے میں 2 روزے رکھنے کا کہا گیا تو 3 دنوں کے بدلے میں ہر دن 2 روزے رکھنے کا حکم دیا گیا، اس میں کون سی چیز مانے ہے؟ جبکہ
احادیث میں یہ بات بالکل واضح ہے کہ یہاں ایام بیس کے روزے مراد ہیں جہاں لفظ سرہ آیا ہے۔ جس حدیث میں مہینے کے درمیان کا ذکر آیا ہے اس حدیث میں ایام بیس کے روزوں کا ذکر ہے، اس میں بھی 15 کے روزے کا ذکر نہیں ہے۔ اور یہ بات امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی سمجھائی ہے، اس کو ترتیب کے مطابق سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی ایام بیس والی حدیث کے ساتھ لے کر آئے ہیں، جبکہ جو سرر یا سرر والی حدیث ہے جس میں مہینے کے آخر کا ذکر ہے، خود امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے عقیدے کے مطابق امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ، امام ابو داؤد رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر محدثین کی ساری یعنی ایک پوری جماعت جن کے نام ہم ابھی پیش کرنے والے ہیں وہ سارے کے سارے وہ کہتے ہیں کہ اس سے مہینے کا آخر مراد ہے۔ اب اس کے بعد بھی امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے 2-3 حدیثیں پیش کی ہیں، ان میں بھی ایام بیس کا ذکر ہے، یعنی اس حدیث کو ذکر کرنے کے بعد جو سرہ حاضر شہر ہے جس کا معنی مہینے کا درمیان کر کے ایک 15 کا روزہ ثابت کرنے کی کوشش کی ہے نا مرزا صاحب نے، اس کے بعد امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ جو حدیث ذکر کرتے ہیں اس میں پھر وہی ذکر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ثلاث من کل شہر، ہر مہینے 3 روزے رکھیں، ثلاث من کل شہر، یہ تفسیر ہے اس حدیث کی۔ اسی کانٹیکسٹ میں امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اسے پیش کیا ہے، اور اسی کانٹیکسٹ میں اگلی حدیث پھر جو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ لے کے آئے ہیں اس میں پھر یہ ذکر ہے صوم ثلاثۃ من کل شہر، ہر مہینے میں 3 دن روزے رکھنے کا بیان اس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبانی اس حدیث میں کیا گیا ہے۔ تو یہ بات الحمدللہ میں نے آپ کے سامنے یہ واضح کر دی ہے کہ یہ استدلال انتہا درجے کا باطل استدلال ہے۔ اس پر جامعہ عصریہ جہلم کے ایک شیخ الحدیث ہیں، وہ سوشل میڈیا پہ ہماری نظر سے گزرا تھا، جس میں انہوں نے مرزا محمد علی انجینئر صاحب کی باتوں کا رد کیا تھا، وہ بھی پڑھنے کے لائق ہے۔ اور اسی طرح اس حدیث میں جو سرر یا سرر کے الفاظ ہیں، جو وہ روایت سرر یا سرر والی جس سے مراد آخر ہے، میں نے بتایا 2 حدیثیں ہیں، ایک ہے مہینے کے آخر میں روزے رکھنے کا بیان جیسا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اور دیگر ہم ابھی ذکر کرنے والے ہیں، دوسری ہے مہینے کے درمیان میں روزے رکھنے والے، اور مہینے کے درمیان بھی ایک روزہ نہیں بلکہ مہینے کے درمیان میں جو روزے ہیں ان میں سے کچھ روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھے آپ نے رکھے ہیں کہ نہیں، ایک روزے کا تو ذکر قطعاً بخاری مسلم وغیرہ کسی حدیث میں نہیں ہے، تو پھر ایک روزے کا استدلال کر لینا اور 15 کا استدلال ساری امت سے ہٹ کر تکفیریوں کو ساتھ ملا کر منکرین حدیث کو ساتھ ملا کر کہنا کہ دیکھو یہ بھی میرے ساتھ ہیں میں اکیلا نہیں ہوں، اس کا کیا فائدہ ہے؟ کوئی کل کو کسی اور گمراہ کو ساتھ کھڑا کر لے جی میں اکیلا نہیں ہوں۔ آپ ہمیشہ یہ کرتے ہیں شیعہ میرے ساتھ میں اکیلا نہیں ہوں، یہاں کہتے ہیں آپ میرے ساتھ تکفیری اور جماعت المسلمین والے اکیلا نہیں ہوں۔ اکیلا ہونا یہ نہیں ہوتا، اہل حق آپ کے ساتھ کون ہے؟ محدثین میں سے آپ کے ساتھ کون ہے؟ آپ بتاتے کہ فلاں فلاں محدث نے یہ کہا ہے کہ یہ 15 شعبان کا روزہ اس حدیث سے ثابت ہوتا ہے، وہ میرے ساتھ ہیں، پھر تو بات بنتی نا۔ آپ کے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ ہمارے ایک شاگرد ہیں حافظ محمد طاہر سلفی حافظہ اللہ تعالی، جو ہمارے پاس شعبہ تخصص میں پڑھتے رہے ہیں، اب وہ جامعہ قاسمیہ شارجہ میں زیر تعلیم ہیں۔ تو انہوں نے اللہ کے فضل و کرم سے یہ بہت سارے حوالے جمع کر دیے ہیں، جیسا کہ امام بخاری نے کہا، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کی ترتیب نے بتایا اور دیگر ائمہ نے کہا، اور مرزا صاحب کے بقول جو امام تبویب کرتا ہے نا، چیپٹرائزیشن کرتا ہے، اس کا عقیدہ ہوتا ہے۔ تو ہم ان ائمہ کا عقیدہ یا ان کی وضاحت جو انہوں نے تبویب میں نہیں کی تو بعد میں اس کو راجع قرار دیا، وہ ساری ہم آپ کو سناتے ہیں۔ ایک تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی صحیح بخاری میں باب الصوم من آخر الشہر، یعنی سرر شعبان کی جو حدیث امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے پیش کی ہے، دیکھیں اندازہ کریں، وہ کہتے ہیں کہ امام بخاری کو سمجھ نہیں آئی، انہیں سمجھ آئی۔ امام بخاری کا عقیدہ کیا ہے کہ یہ جو سرر شعبان کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، اس سے مراد مہینے کے آخر کے روزے ہیں، نہ کہ مہینے کے درمیان کے۔ تو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا باب یہ پڑھ سکتے ہیں، یہ 1983 نمبر حدیث سے پہلے امام صاحب نے قائم کی، اسی حدیث سے پہلے۔ امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ جو 255 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، 181 ہجری میں پیدا ہوئے تھے، یہ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ کے بھی استاذ ہیں، امام دارمی رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے اپنی کتاب میں لکھا کہ سررہ آخرہ، سرر شہر، سرر شعبان سے مراد آخر شعبان، آخر مہینے کے روزے مراد ہیں، نہ کہ درمیان کے۔ یہ حدیث 1783 نمبر حدیث کے تحت امام صاحب نے لکھا ہے۔
امام ابو عبید القاسم بن سلام رحمہ اللہ تعالی بڑے مشہور و معروم یہ خصوصاً لغت اور مشکل الحدیث کے امام ہیں، یعنی حدیث میں جو مشکل الفاظ ہیں ان کے معنی، تو انہوں نے یہ جو معنی ہے سرر شعبان، یہ بھی ایک چونکہ مشکل لفظ تھا، اس کا معنی انہوں نے کیا بیان کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ کسائی وغیرہ ائمہ لغت سے انہوں نے نقل کیا ہے کہ اس سے مراد آخر الشہر ہے، مہینے کا آخر ہے۔ امام ابن حبان رحمہ اللہ تعالی جو 354 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ کہتے ہیں اراد بھی انہار السرار وذالک ان الشہر اذا کان 29 یستتر القمر یوما واحدا، وہ بھی کہتے ہیں کہ یہ چاند جب ایک دو راتیں رہ جاتی ہیں اس کا تذکرہ کرتے ہوئے وہ فرماتے ہیں اس سے مراد مہینے کا آخر ہے۔ امام خطابی رحمۃ اللہ علیہ 388 ہجری میں فوت ہوئے ہیں یہ، وہ فرماتے ہیں وصحیح ان سرہ آخرہ، کہ صحیح بات اور راجح بات یہ ہے کہ سر شعبان سے مراد شعبان کا آخر ہے، درمیان نہیں ہے۔ یہ معالم السنن ان کی کتاب ہے، جلد 2 صفحہ 97 ہے۔ اسی طرح ابو نصر الجوہری 393 ہجری میں فوت ہوئے، لغت کے بہت بڑے ائمہ میں ان کا شمار ہوتا ہے، ان کی کتاب الصحاح تاج اللغہ ہے، اس میں انہوں نے اسی بات کو ترجیح دی ہے کہ اس سے مراد مہینے کا آخر ہے، جلد 2 صفحہ 682 ہے الصحاح ان کی جو کتاب ہے۔ امام بیہقی رحمہ اللہ تعالی جو 458 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ فرماتے ہیں کہ وَرَوَاهُ غَيْرُهُ عَنِ الْأَوْزَاعِيِّ أَنَّهُ قَالَ سَرُّهُ آخِرُهُ وَهُوَ الصَّحِيحُ، امام اوزاعی رحمۃ اللہ علیہ وغیرہ سے منقول ہے کہ اس سے مراد آخر مہینے کا، یہ شعبان کا آخر مراد ہے، وہ کہتے ہیں یہی بات درست ہے۔ یہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے بھی السنن الکبریٰ البیہقی جلد 4 صفحہ 355 میں یہ بات ارشاد فرمائی۔ اسی طرح معرفت السنن والآثار میں بھی انہوں نے یہی بات جلد 6 صفحہ 241 پہ بیان فرمائی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی مراد اس حدیث میں آخر شعبان اور آخر شہر آخر مہینہ ہے، درمیان نہیں ہے۔ اس حدیث سے مراد جو جس کو مرزا صاحب درمیان والا ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں دوسری حدیث کو ساتھ ملا کر۔ اسی طرح امام ابو نعیم الاصبہانی رحمۃ اللہ علیہ 430 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے المسند المستخرج علی صحیح مسلم لکھی ہے، اس میں وہ جلد 3 صفحہ 241 پہ فرماتے ہیں سرر الشہر آخرہ، مہینے کے سرر یا سرر سے مراد آخر مراد ہے، درمیان نہیں ہے۔ اسی طرح بہت سارے ائمہ ہیں، بہت سارے، علامہ قاضی ایاز رحمۃ اللہ علیہ 544 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، انہوں نے بھی لکھا والازہر فی تفسیری سرار شہر انہ آخرہ، راجح بات جو اس بارے میں ہے وہ یہ ہے کہ آخر مہینہ مراد ہے، مہینے کا آخر۔ ابن الجوزی رحمۃ اللہ علیہ 597 ہجری میں فوت ہوئے، وہ فرماتے ہیں سرر الشہر و سرارہ و سرارہ آخرہ، سرر سرار اور سرار سے مراد کیا ہے، مہینے کا آخر ہے، درمیان نہیں۔ کشف المشکل من حدیث صحیح ہیں جلد 1 صفحہ 475 میں یہ بات موجود ہے۔ علامہ ابن الاسیر الجزری رحمۃ اللہ علیہ 606 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، یہ لغت کے بھی بڑے معروف امام تھے، وہ جامع الاصول جلد 6 صفحہ 356 میں فرماتے ہیں کہ سر و شہر آخرہ، مہینے کے آخر کو سرر، سر یا سرار یا سرار کہتے ہیں۔ اسی طرح قاضی بیضاوی جو 658 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، لغت کے حوالے سے جانا مانا نام ہے، لغت تو بڑے امام تھے، انہوں نے بھی لکھا کہ اس سے مراد مہینے کا آخر ہوتا ہے۔ ابن رجب حنبلی رحمۃ اللہ علیہ 795 ہجری میں فوت ہوئے ہیں، وہ بھی بیان کرتے ہیں کہ اس کی تفسیر میں بعض لوگوں نے یہ اختلاف کیا اور کہا کہ درمیان ہے، لیکن راجح بات مہینے کا آخر ہے۔ علامہ طیبی رحمۃ اللہ علیہ انہوں نے بھی مشکات کی شرح میں جلد 5 صفحہ 1604 ہے، وہ فرماتے ہیں کہ سرار و شہر بالفتح والکسر وقضا سرارہ وهو آخر لیلۃ یستمر الہلال بنور الشمس، وہ بھی کہتے ہیں کہ مہینے کا آخر مراد ہے، مہینے کا درمیان مراد نہیں ہے۔ تو یہ بہت سارے حوالے ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دیے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی حافظ بن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ فتح الباری جو صحیح بخاری کی ایک بہترین شرح ہے، اور خود جو مرزا صاحب بہت ساری باتیں وہ ان کے حوالے سے نقل کرتے ہیں، لوگوں کو بتاتے ہیں دیکھو جی میں فتح الباری سے نقل کر رہا ہوں، جو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ نے صحیح بخاری کی سب سے بہترین شرح جو لکھی ہے، تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ابو عبید اور جمہور جو محققین ہیں ان کا یہی قول ہے کہ آخر الشہر مراد ہے، مہینے کا آخر مراد ہے۔ اسی طرح علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ، جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ، علامہ قسطلانی ہیں،
اور ایون کہ دیوبند میں سے علامہ انور شاہ کشمیری ہیں، اسی طرح ہمارے جو ہندوستان کے مشہور و معروف علماء میں سے علامہ عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ ہیں، انہوں نے مشکات کی شرح میں یہ بات لکھی اور اسی بات کو راجح قرار دیا۔ اور بھی بہت سارے حوالے ہیں، یہ تقریباً 30 کے قریب حوالے ہمارے قابل اور ہونہار بھائی محمد طاہر السلفی حافظہ اللہ تعالیٰ نے جمع کیے ہیں۔ جو احباب مکمل اس حوالے سے تفصیل چاہتے ہیں وہ ان کی وال پہ موجود ہے، ہم انشاءاللہ اس کا لنک بھی اس ویڈیو کی یوٹیوب ڈسکرپشن میں دے دیں گے تاکہ احباب اس سے مکمل استفادہ کر سکیں۔ تو بہرحال آج کا جو ہمارا لیکچر تھا اس میں ایک تو بات یہ ہم نے بتائی ہے اللہ کے فضل و کرم سے کہ جو 15 شعبان کی رات کے حوالے سے، نصف شعبان کی رات کے حوالے سے فضائل و مناقب یا اس میں کوئی تقدیر لکھے جانے یا اس میں کوئی فیصلے کیے جانے کے بارے میں لوگوں میں معروف باتیں، اس میں ایک تو قرآن کریم کی آیت سے استدلال کیا گیا، سورہ دخان کی آیت نمبر 3 اور 4 سے، وہ قرآن کریم کی روح سے ہی ہم نے باطل قرار دیا الحمدللہ۔ اس کے بعد جو احادیث ہیں اس کے بارے میں ہم نے اختصاراً، چونکہ تفصیل بہت لمبی ہو جاتی، اختصاراً علماء محدثین کے حوالے بھی دے دیے اور مکتب فکر دیوبند کے 2 کبار علماء علامہ یوسف بن نوری صاحب اور علامہ تقی عثمانی صاحب، ان کے حوالے ہم نے دے دیے۔ وہ کہتے ہیں اس میں سے کچھ ثابت نہیں ہے۔ ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے دیا، اس طرح علامہ ابن العربی رحمۃ اللہ علیہ کا حوالہ دے دیا، اس بارے میں کچھ ثابت نہیں ہے۔ رہا 15 شعبان کا روزہ، اس کے بارے میں امت ساری کی ساری اہل سنت والجماعت تو یہی کہتے ہیں کہ اس کے بارے میں کوئی صحیح حدیث نہیں ہے۔ جنہوں نے بھی پیش کی ہیں تو ضعیف روایتیں پیش کی ہیں یا ویسے ہی انہوں نے ایک اعتقاد رکھ لیا سننے سنائے، اس کو کسی صحیح حدیث سے اٹیچ کرنا، خصوصاً صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی اس حدیث سے جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا کسی شخص سے پوچھا کہ آپ نے سرر شہر کا روزہ رکھا ہے کہ نہیں یا سرار شہر کا روزہ رکھا ہے کہ نہیں، تو اس سے مراد یہ لینا کہ اس سے مراد درمیان ہے۔ اور پھر ایک دوسری حدیث جو ایام بیس کے بارے میں تھی، جو ہم واضح کر چکے ہیں کہ خود امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ایام بیس کے کانٹیکسٹ میں ذکر کیا، اور علامہ نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں ایام بیس کے 3 روزے جو ہوتے ہیں مہینے میں ان کا عنوان چیپٹرائزیشن کی ہے۔ اس کو چھوڑ کر بالکل یہ ایسے ہی ہے جیسا کہ ہمارے وہ شیخ نے جو بلتستانی حافظہ اللہ تعالیٰ جنہوں نے مضمون لکھا، انہوں نے یہ بھی بات کی ہے کہ دیکھیں یہ تو ایسے ہی ہے جیسا کہ صحیح مسلم کی روایت پیش کر دے، جی دیکھیں مالی اراکم رافی ایدیکم، کہ رفع دین کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں تمہیں دیکھتا ہوں شریر گھوڑوں کی طرح تم دمیں ہلاتے ہو، کیوں جی؟ تو وہ اس سے استدلال کرے جس سے رفع دین منع ہے، کیوں؟ تو اس کی بات درست ہوگی۔ اسے ہم کہیں گے بھی دیکھو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو ذکر کہاں کیا ہے؟ امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ تو اس کو سلام کے باب میں ذکر کر رہے ہیں، تشہد کے آخر میں، وہاں کون سا رفع دین ہوتا ہے؟ وہاں تو سلام کرتے وقت وہ ہاتھ اٹھاتے تھے، اسے منع کیا گیا۔ جیسے وہ استدلال باطل ہے، بالکل مرزا محمد علی انجینئر صاحب نے بالکل وہی طرز عمل اختیار کیا ہے، بالکل اسی طرح حدیث امام مسلم رحمۃ اللہ نے کہاں ذکر کی، وہ سرہ حاضر شہر والی ایام بیس کے کانٹیکسٹ میں، اور انہوں نے اس کو جناب 15 شعبان کے روزے کے لیے اس کو جناب خاص کر لیا۔ وہ ایام 20 کہہ رہے ہیں، وہ 3 دن کہہ رہے ہیں، اور یہ 1 دن کہہ رہے ہیں، جو حدیث کے الفاظ کے بھی منافی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مہینے کے درمیان میں جو روزے رکھے جاتے ہیں ان میں سے کوئی روزے رکھے ہیں آپ نے، یہ الفاظ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہیں۔ آپ نے یہ نہیں فرمایا کہ سرہ کا روزہ آپ نے رکھا ہے کہ نہیں، ہونا تو یہ چاہیے تھا نا اگر اس سے 15 شعبان مراد ہوتی تو بہرحال مرزا محمد علی انجینئر صاحب کا یہ استنباط بھی ان کے باقی جو اکثر استنباطات اس طرح کے ہوتے ہیں ان کی طرح یہ بھی بالکل غلط ہے۔ تحقیق کے جو شائقین ہوتے ہیں انہیں اس حوالے سے خبردار رہنا چاہیے کہ مرزا صاحب بہت ساری باتیں ایسی کرتے ہیں جن کا کوئی سر پیر نہیں ہوتا، یا جن میں ان کا حامی ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اہل سنت والجماعت سے بالکل کٹے ہوئے ہیں۔ صحابہ کرام کے حوالے سے شیعہ ان کے حامی ہوتے ہیں، اس حوالے سے اہل سنت میں انہیں کوئی نہیں ملا، وہ کہتے ہیں جماعت المسلمین والے ہمارے حامی ہیں، جو منکرین حدیث بھی ہیں اور تکفیری بھی ہیں، مسلمانوں سے کٹ کے اپنے سوا کسی کو مسلمان نہیں سمجھتے، بہت زیادہ تشدد کرتے ہیں اس حوالے سے۔ اہل سنت والجماعت تمام کے تمام ان سے بری ہیں، کوئی بھی ان کے بارے میں ایسا کوئی یعنی اچھا نظریہ نہیں رکھتا ہے۔ حالانکہ اہل سنت کے جو مکاتب فکر ہیں ان کے بعض علماء بسا کا دوسروں کے بارے میں اچھے نظریات رکھ لیتے ہیں، لیکن جماعت المسلمین کے بارے میں سارے ہی متفق ہیں کہ یہ تکفیری لوگ ہیں اور یہ منکرین حدیث ہیں، اور انہوں نے
قرآن و سنت کی نصوص کا وہ برا حال کیا ہے اپنی عقل کی بھینٹ چڑھا کر۔ عقلی باتیں تو دوسرے بھی ہمارے دیوبندی بریلوی بھائی بھی کر لیتے ہیں، بہت ساری غلط باتیں کرتے ہیں، لیکن جس طرح بے باک ہو کر یہ لوگ کرتے ہیں وہ اس سے اللہ کی پناہ ہے۔ اس پہ بھی انشاءاللہ ہم ایک سلسلہ شروع کریں گے عذاب قبر کے حوالے سے۔ یہ انہی کا ایک آف شوٹ ہے جماعت المسلمین کا، مسعود BSc یہ جماعت المسلمین ہے تو ڈاکٹر مسعود الدین عثمانی، یہ دوسری جماعت المسلمین پارٹ B ہے۔ انہوں نے جو عذاب قبر کا انکار کرنے کے لیے قرآن و سنت کی نصوص کا جو برا حال کیا ہے، اللہ معاف کرے، اس پر بھی انشاءاللہ کبھی ہم ایک بھرپور لیکچر دیں گے، بلکہ کئی لیکچرز دیں گے ان کے باطل نظریات اور عقائد کے حوالے سے۔ تو آج اسی پر اکتفا کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں حق سچ کو سمجھنے اور اسی پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔